بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یو اے ای کی حکومت نے زنا کے لیے ایک قانون پاس کیا ہے کہ اب یو اے ای میں زنا کرنا باقاعدہ ایک جرم تصور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس زنا کے نتیجے میں خاتون حاملہ ہو گئی ہے تو بطور سزا دونوں مرد و خواتین کو آپس میں شادی کرنی پڑے گی۔ گویا سزا اب زنا پر نہیں ہے بلکہ اس حماقت، اس بے احتیاطی پر ہے جو زنا کے دوران ہوئی۔ یہ بھی ایک دلچسپ سزا ہے کہ اتنے جدید دور میں اتنی سہولیات کی موجودگی میں آپ ایسی حماقت کر بیٹھیں۔ حماقت مطلب زنا کی حماقت نہیں، بچہ پیدا کرنے کی حماقت۔ تو اب ایک حماقت اور کر ڈالیں، آپس میں شادی کر لیں۔ دو محبت کرنے والوں کو اس سے زیادہ عبرتناک سزا اور کیا دی جا سکتی ہے کہ ان کی آپس میں شادی کروا دی جائے۔ ساری زندگی انہیں اپنی یہ حماقت یاد رہے گی۔ میرے خیال میں اس میں ایک مزید اضافہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ دونوں سے طلاق اور خلا کا حق واپس لے لیا جائے، یعنی اب ساتھ ہی رہنا ہے دونوں نے، جیسے مرضی حالات ہوں اب ساتھ رہنا ہے۔ ویسے تو قرآن میں بھی اس گناہ کی 50% سزا یہی ہے۔ اگر آپ قرآن میں زنا کی سزا کی اگلی آیت پڑھیں تو اس میں یہی لکھا ہے کہ زانی نکاح نہیں کر سکتا مگر زانیہ کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہیں کرے گی مگر زانی کے ساتھ۔ لیکن قرآن میں یہ سزا 100 کوڑے مارنے کے بعد دی جاتی ہے۔ یو اے ای نے یہ سزا پہلے دی ہے۔ کوڑے تو اب الفاظ کے نشتر بن کر ساری زندگی برستے ہی رہیں گے۔ ناظرین، ریاست کی کمزوری کی سب سے بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ آپ کا قانون طاقتور کے گھر کی لونڈی بن جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہود و نصارہ کے ہاں بھی قوانین بدلنے کی کچھ اسی قسم کی وجوہات ہوا کرتی تھیں کہ طاقتور سزا سے بچ نکلتے تھے اور کمزور پھنس جاتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4440 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی ایک بستی سے گزرے تو وہاں ایک یہودی کو منہ کالا کر کے رسوا کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ کیا تمہاری توریت میں اس جرم کی یہی سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل یہی سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر توریت منگوائی گئی اور اس میں جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ توریت میں رجم کی سزا موجود ہے۔ تب یہودی نے اقرار کیا کہ ہمارے اشرافیہ کے ہاں یہ گناہ بہت بڑھ گیا تھا، لیکن ہم ان کو سزا نہیں دے پاتے تھے، تو ہم سب نے مل کر متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کسی ایک سزا پر اتفاق کر لیا جائے جس کو ہم طاقتوروں پر بھی نافذ کر سکیں اور کمزوروں پر بھی۔ لہٰذا ہم نے یہ رجم کے بجائے منہ کالا کرنے والی اور کوڑوں والی سزا بنا لی۔ یہ وہ کام ہے جو آج یو اے ای والوں نے کیا ہے کہ وہ سزا دو جو سب کو دی جا سکے۔ اگر اشرافیہ کو سزا نہیں دی جا سکتی تو کمزوروں پر بھی اس کا اطلاق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسے کہتے ہیں ٹوٹل سرنڈر۔ بہرحال ہم پاکستانی یو اے ای کے غیر شرعی اقدامات پر کیا تنقید کریں؟ خود ہمارے پاکستان میں زنا کے حوالے سے ایک غیر شرعی قانون پاس ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں اب زبردستی کسی خاتون کے ساتھ زنا کرنے والے کو نامرد کیا جائے گا۔ آپسی رضامندی سے زنا کرنے والوں کی ہمارے یہاں آج بھی کوئی سزا نہیں، نہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے نہ بچہ پیدا ہونے کے بعد۔ اب یہاں نامرد کرنے والے قانون سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری حکومت ریپ اٹیمپٹ کیسز سے خواتین کو مستثنیٰ سمجھتی ہے، باوجود اس کے کہ قرآن میں ریپ اٹیمپٹ کا جو واحد واقعہ بیان ہوا ہے اس میں یہ کوشش کرنے والی ایک خاتون عزیز مصر کی بیوی تھی۔ ابھی حال ہی میں مینار پاکستان پر ایک خاتون نے 200 نوجوان لڑکوں کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اسے مجرم نہیں سمجھا گیا۔ ہمارے ہاں عمومی خیال یہ پایا جاتا ہے کہ ریپ صرف طاقت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں خواتین کی اخلاق باختہ حرکات سے جو نوجوانوں کے ریپ کیے جاتے ہیں ان کو ہم ریپ سمجھتے ہی نہیں، تو قوانین کا اطلاق ہم نے خاک کرنا ہے۔